وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. کن کے پیچھے؟ قوم عاد. یہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسولوں کی نافرمانی کی، اس کی بدولت ان پہ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں ہوتا جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیا جائے. رسول جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگ اسے ٹھکراتے ہیں، پھر ان کی طرف عذاب آتا ہے. ایسی عذاب نہیں آ جاتا. تو یہ ہجر کا جو واقعہ ہے، یہ آج کی تاریخ میں مدینہ، یعنی یہ جہاں پہ رہتی تھی یہ قوم، یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان علاقہ ہے جس کو مدائن صالح کہتے ہیں، وہاں یہ موجود ہے. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے. آج بھی ادھر یہ پہاڑ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ادھر سے گزرے تو تیزی سے گزرے اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اس کے پاس سے گزرے تو داخل نہ ہو، اگر داخل ہونا ہو تو اس حال میں کہ روتے ہوئے داخل ہو. اگر روتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتا تو داخل نہ ہو، وہاں سے گزر جائے، ورنہ تمہیں بھی وہی چیز پہنچے گی جو ان کو پہنچی ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سنوں گا، اس کو قبول کروں گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار چلنے والا نہیں ہے سوائے اس کے ہوا سے مراد اللہ تبارک و تعالی آخذ بناصیتها، اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. کوئی ایسا جاندار چلنے والا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے. پیشانی کے بال کیوں کہے؟ اس لیے کہ پیشانی کے بالوں سے جب پکڑا جاتا ہے تو یہ سب سے مضبوط گرپ ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. یعنی اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کو تھوڑا اختیار دیا ہے، لیکن کلی اختیار نہیں ہے. پورے کے پورے ہم اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اختیار کے ساتھ بھی ہم اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وہ اختیار بھی اللہ کے اختیار کے ماتحت ہے، تحت المشیہ ہے، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. اللہ چاہے گا تو ہم اپنے اختیار سے کچھ کر سکیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو مجھے ڈرا رہے ہو یا تم جو باتیں کر رہے ہو، میں تمہارے کسی الہ کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اور تمہیں یہ ایمان کی دعوت دے رہا ہوں. ایک کام کرو، سب کو جمع کر لو، ایک آدھ کو چھوڑو، سب کو جمع کرو اور مجھے مہلت نہیں دو، اور بس جو کر سکتے ہو کر گزرو. میں نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے، تم اگر اس کے تھوڑے سے اختیار دیے ہوئے پہ اکڑ دکھا رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ پورے کا پورا اختیار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ اگر تمہیں پکڑنا چاہے، تمہاری گرفت کرنا چاہے تو فوراً کر سکتا ہے. تمہارا اصل جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ صراط مستقیم والا ہی ہے،
صراط مستقیم پہ چلیں گے تو یہ رستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، یعنی جو صراط مستقیم پہ چلے وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہر جاندار اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل سے معاملہ کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بس میں نے پہنچا دیا ہے اس چیز کو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یعنی میں نے حجت تمام کر لی۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں ہوتا جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیا جائے، ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک اس قوم کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے۔ رسول جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگ اسے ٹھکراتے ہیں، پھر ان کی طرف عذاب آتا ہے، ایسی عذاب نہیں آ جاتا۔ تو اگر تم پھر جاؤ تو میں نے تو اپنا کام کر دیا، میں نے دعوت پہنچا دی اور میں نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، تم تک یہ دین کی ایمان کی دعوت پہنچ چکی ہے، تو اب تم پہ عذاب آ سکتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم لے آئے گا، دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر شے کا نگہبان ہے، اچھی طرح نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، بے شک میرا رب جو ہے، یہ اللہ جو ہے وہ بہت اچھا نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا حکم، ہمارا حکم کیا آیا؟ حکم سے مراد ولما جاء امرنا نجینا، اور جب ہمارا عذاب آیا، عذاب قوم عاد پہ عذاب آیا، اور کیا عذاب آیا؟ یہ قوم بڑی مضبوط قوم تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا لم تخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم نہیں پیدا کی اس وقت، بڑے لمبے تڑنگے تھے۔ تو عذاب آیا، ایسا عذاب، ہوا کا عذاب، یعنی اللہ کی جو فوجیں ہیں وہ تو بہت ہے نا، انسان کی فوج انسان ہے، وہ بھی بغاوت کر جاتی ہے، اللہ کے لیے فوجوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کبھی پانی کو حکم دیتا ہے، پانی برس پڑتا ہے، زمین پانی نکال دیتی ہے، اللہ کبھی ہواؤں کو پھیر دیتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ جا کے کسی بستی کو تباہ کر دیتی ہے، اللہ آسمان سے پرندوں کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے بڑی بڑی مخلوقوں کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وما يعلم جنود ربک الا هو، اس کے جو جنود ہیں نا، تمہارے رب کے جنود کوئی نہیں جانتا سوائے اس رب کے۔ بتا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ابھی آئے نہیں اس میں، ابھی ولما جاء امرنا پہ کہ ہمارا عذاب آ گیا۔ تو یہ عذاب کس طرح آیا تھا؟ 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تیز آندھی ہوا چلتی رہی، اتنی تیز کہ لمبے تڑنگے جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، کوئی ایک کافر، ایک شخص تک نہیں بچا اس ہوا کے نتیجے میں، ایسی تیز آندھی تھی اس قوم میں ایک شخص تک نہیں بچا۔ یہ قوم عاد کا عذاب تھا، سوائے ان لوگوں کے جو ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے، یعنی ہود علیہ السلام اور قوم ہود۔ قوم ہود کون تھی؟ قوم ہود کا نام کیا ہے؟ عاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا گیا تھا؟ سمود کی طرف، اور ہود علیہ السلام کو کس کی طرف؟ عاد کی طرف۔ ہاں، یہ صالح ہی تھے، مدین یعنی مدائن صالح یہی تھے، ٹھیک۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو قوم لوط کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا بھی ایک خاص نام ہے۔ مدین کی طرف تو شعیب علیہ السلام تھے،
تو جو یہ سمود کا علاقہ ابھی آگے آ رہا ہے، یہ ہجر کا علاقہ، اور اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، مدائن، مدین کی طرف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو لوط علیہ السلام کو ان کی قوم لوط کی طرف، اور اس کا ایک خاص نام ہے، یہ ایکا تو یہی تھے، یہ مدین والے، ٹھیک؟ ہاں نہیں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ بہرحال وہ مجھے دیکھنا پڑے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی۔ بہرحال تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی تیز آندھی جس کے نتیجے میں کوئی نہیں بچا، تو یہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کیسے بچ گئی؟ اس کا جواب دیا اللہ نے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، کہ ہم نے نجات دی کس کو؟ ہود کو، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے لوگ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اب ہماری طرف سے رحمت نے، رحمت کے ساتھ ہم نے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اپنی طرف سے ہم نے بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ رحمتن میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے بہت عظیم رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ جی، رحمت، عظیم رحمت کے ساتھ ہم نے نجات دی، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ قوم عاد جس عذاب سے مر گئی، ایک بندہ بھی نہیں بچا، اس سے ہود علیہ السلام اور ایمان والے سب بچ گئے۔ حکم ہی ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، لیکن مراد اس سے عذاب ہے نا، تو حکم کس چیز کا ہے؟ عذاب کا حکم آیا نا، حکم ہوا کہ ان کو عذاب دیا جائے، تو بھائی یہ وہی رحمت ہے جس سے ہر قوم کو جب عذاب آتا ہے تو اس میں موجود ایمان والے بچ جاتے ہیں۔ جیسے قوم سمود کو کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ نہیں، چیخ کا عذاب آیا تھا۔ صبح کے ٹائم چیخ کی آواز آنا شروع ہوئی، بہت اونچی چپتی ہوئی آواز، اور بڑھتی چلی گئی، تو کافی دیر تک رہی، یہاں تک کہ وہ اس چیخ کی آواز کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ جی، لیکن وہاں بھی ایمان والے بچ گئے، تو بھئی اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ کیسے بچ گئے؟ یہ رحمت کیا تھی؟ بھئی جیسے اللہ نے اپنی جنود کو اور اپنی جس چیز سے عذاب دیا اس کو حکم دیا کہ اس سے فلاں کو مار دو، تو اسی کو حکم دیا کہ اس سے ایمان والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک چیز کچھ کو نقصان پہنچاتی اور کچھ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مثلا ہے کوئی مثال؟ ہاں، بارش کیسے؟ ہاں تو اس سے، ہاں بالکل، بارش ہو رہی ہے تو بارش سے کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے نعمت؟ بھائی بائی ڈیفالٹ اس کا نقصان تو ہے نا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بائی ڈیفالٹ کسی چیز میں کا جو اثر ہے کسی چیز پہ پڑے، تو کچھ چیزوں میں اس کا اثر ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں میں اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ دھوپ ہے، دھوپ آپ کے جسم پہ پڑے تو گوری رنگت کو سیاہ کر دیتی ہے، لیکن گورے بالوں کو سیاہ نہیں کرتی، اور سیاہ بالوں کو سفید کر دیتی ہے، لیکن سفید کو واپس نہیں کرتی۔ ٹھیک، تو اسی طرح یہ اللہ کا عذاب بھی تھا۔ ابابیل آئے، انہوں نے پتھر پھینکے ابرہہ پہ اور ابرہہ کی قوم پہ، تو کیا ہوا؟ تو ابرہہ اور اس کے ساتھ جو اس کی فوج تھی وہ ہلاک ہو گئی، لیکن اہل مکہ ان کو نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ یہ اصول تو نہیں ہے کہ اگر عذاب آئے گا تو ہمیشہ نیک لوگ بچ جائیں گے۔ اگر وہ نیک لوگ برائی سے روکنے والے اور نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ وہ بھی عذاب میں شامل ہوں گے۔
ہاں بھائی نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر طرح کا بندہ مر جاتا ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے، وہ نیچرل ڈیزاسٹر ایک آزمائش کی شکل بھی ہو سکتا ہے، کچھ کے لیے وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک قوم جس نے نبی کو جھٹلا دیا، من حیث القوم، پوری قوم کو عذاب ہوا نا، تو یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے. ٹھیک. اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی چند افراد برائی کر رہے ہوں تو ان کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب نہیں آتا، صحیح، الا یہ کہ ان چند افراد کو بھی باقی لوگ نہیں انل منکر اور امر بالمعروف نہ کر رہے ہوں، یعنی ان کو برائی سے نہ روک رہے ہوں اور نیکی کی طرف دعوت نہ دے رہے ہوں. اگر وہ یہ نہ کریں، اس چھوٹے سے گروہ کو بھی برائی سے نہ روکیں، تو پھر سب کے سب کو عذاب آتا ہے، پھر وہ ایمان والوں کو بھی عذاب آتا ہے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. جہدو، جہد کہتے ہیں نہیں، انکار کوئی چیز جو دلائل سے ثابت ہو اس کا انکار، صرف انکار نہیں، جو چیز جو دلائل سے ثابت ہو اس کا انکار، جس کو جہد کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، یعنی ساری نشانیاں دلائل واضح ہو گئے ان کو، پھر بھی انکار کیا. جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، نشانیوں کا انکار کیا. وعصوا رسولہ، وعصوا رسولہ، اور رسولوں کی نافرمانی کی. یعنی یہ عاد تھی جنہوں نے رب کی نشانیوں کا دلائل ہونے کے باوجود انکار کیا، دلیل سے ثابت نشانیوں کا انکار کیا، اور رسولوں کی بھی نافرمانی کی. تو رسول تو صرف ایک ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور بھی کوئی رسول تھے جو عاد کی طرف بھیجے گئے؟ جی ہے نا، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جمع کا صیغہ ہے. ہاں تو مطلب ہاں بہترین کہ توجہ ہے، ایک رسول کا انکار کرنا گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی دعوت کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، گویا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، تمام انبیاء کی دعوت کی نافرمانی کی. واتبعوا، اور اتباع کی، کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کی ہر جبار اور عنید، سخت عناد والے. یعنی عناد، عنید اس کو کہتے ہیں کہ جو حق کو جھٹلائے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کرے، اس کو عنید کہتے ہیں. ہاں انہوں نے اتباع کی ہر جبار، جابر اور عنید کی، کے حکم کی اتباع کی. عنید میں نے بتایا وہ شخص جو نہ صرف انکار کرے بلکہ بڑی شدت کے ساتھ مخالفت بھی کرے. اور یہ وہ قوم کے سردار تھے جو بڑے جبار بھی تھے اور عنید بھی تھے، وہ قوم کو بھٹکا رہے تھے. یہ بڑے سردار ہی تو ہوتے ہیں جن کی باتوں میں قوم آ جاتی ہے اور قوم ان کی اتباع کرتی ہے، اور پھر فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں یہ سردار قوم. قرآن میں ہے نا وقال الملا، کہ سرداروں نے کہا، سرداروں کا تذکرہ ہے، تو سردار نے ہی تو قوموں کو گمراہ کیا تھا. تو یہ بھی سرداروں کی اور بڑے جو تھے ان کی قوم کی، ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کفر کر لیا. لیکن ان کا ان کے سرداروں کی بات ماننا قیامت کے دن ان کو
کافی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، اتبعوا لگا دی گئی ان کے پیچھے، فی هذه الدنیا لعنتا، اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ کن کے پیچھے؟ قوم عاد، یہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، اس کی بدولت ان پہ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن۔ آخرت میں لعنت سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب لعنت ہو تو آخرت میں لعنت سے مراد یہ ہے اللہ کا عذاب، اور دنیا میں اللہ کی رحمت سے دوری، یہ فرق کر لیجئے، ٹھیک؟ اور انسانوں کا لعنت، انسانوں کی لعنت، اس سے مراد کیا ہے؟ بد دعا۔ اللہ کی لعنت سے مراد دنیا میں رحمت سے دوری اور آخرت میں عذاب، اور انسانوں کی لعنت سے مراد بد دعا۔ الا خبردار، ان عادا کفروا ربہم، خبردار، بے شک، یعنی سن لو، بے شک عاد کفروا ربہم، اپنے رب کا کفر کیا اس عاد نے، یعنی قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ کیوں سن لو، کیوں یہ بات بتائی؟ پیچھے تو یہی بتایا نا کہ انہوں نے انکار کیا، آیتوں کو جھٹلایا، رسولوں کی نافرمانی کی، دوبارہ یہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ ان کے پیچھے جو لعنت لگا دی گئی ہے وہ کی بلا وجہ نہیں لگائی، ایسا نہیں ہوا کہ ان پہ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، بلکہ سن لو کہ یہ قوم عاد جو تھی، انہوں نے رب کا کفر کیا تھا، رب کا انکار کیا تھا۔ الا بعدا لعاد، سن لو، عاد کے لیے دوری ہے، یعنی دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ قوم ہود، جو قوم ہود ہے، عاد قوم ہود ہے، جو ہود کی قوم تھی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لفظ آئے کفروا بربہم، کفروا بربہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رب کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی، کفروا بربہم۔ اور جب آئے کفروا ربہم، اس کا مطلب ہوتا ہے رب کا انکار کیا، جیسے ایتھیسٹ اور دہری اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو قوم عاد کا جرم یہ تھا اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ یہاں ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا قصہ مکمل ہوا، اور یہاں سے ان کے بعد آنے والی قوم جو اس زمانے میں موجود تھی، جو کہ قوم سمود تھی، اس کا تذکرہ شروع ہوا۔ یہ قوم اس زمانے میں موجود تھی یا نہیں تھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو اس قوم کے بارے میں خبر ضرور تھی، قوم عاد کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ جو قوم سمود تھی، ان کے جو مقام تھا اس کو ہجر کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہجر انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ کذبت اصحاب الحجر المرسلین، کہ اصحاب ہجر نے مرسلین کا، انبیاء کا انکار کیا۔ تو وہاں جو سورہ ہجر ہے، اصحاب ہجر یہی ہے۔ تو یہ ہجر کا جو واقعہ ہے، یہ آج کی تاریخ میں مدینہ، یعنی یہ جہاں پہ رہتی تھی یہ قوم، یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان علاقہ ہے جس کو مدائن صالح کہتے ہیں، وہاں یہ موجود ہے۔ اور ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے۔ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہاڑ توڑتے ہیں، اس سے پاؤڈر بناتے ہیں اور اس سے اینٹیں بناتے ہیں، پھر اس سے گھر بناتے ہیں، یا پھر پہاڑ توڑ کے پتھر لیتے ہیں اور اسی سے گھر بناتے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی گھر بنایا۔ وہ جو آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے اس کے دروازے، خوبصورت اس کو تراشا ہوا، انہوں نے گھر اس لیے بنائے۔ آپ دیکھیں بے وقوف مشرک لوگ، انہوں نے کہا کہ قوم عاد پہ عذاب آیا تھا، کیا عذاب آیا تھا؟ ہوا کا عذاب آیا تھا، اس سے وہ بھی تباہ ہو گئے، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، اور وہ گھر بھی ان پہ گر گئے، وہ بھی مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ تو ایسا نہ ہو ہم پہ بھی ہوا کا عذاب آ جائے
تو ہم پہاڑوں میں ہی اپنے گھر بنا لیں. انہوں نے ہوا کے عذاب سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیے کہ ہوا آئے گی تو پہاڑ تو ہوا سے کتنی تیز ہوا بھی آ جائے پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا نا. بے وقوف ما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کی بڑی کہتے نا لشکر ہے اللہ کے. اللہ نے ایک چیخ کا عذاب بھیجا. گھر میں بیٹھے تھے وہی پہاڑوں کے اندر, اور آپ دیکھیں کوئی آواز کسی بند جگہ پہ ہو تو اس کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے ہوا کے بجائے چیخ کو حکم دیا, آواز کو حکم دیا, اور وہ ان کے گھروں تک پہاڑوں کے اندر تک پہنچی. اور وہ جو گھر پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کے بنائے تھے اس کے اندر یہ چیخ کی آواز گئی اور انٹینسیفائی ہو گئی اور مزید اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا جی. اور اس سے وہ مر گئے, اپنے گھروں میں مر گئے. کہاں پہ؟ کیپیڈوکیا ٹرکی میں؟ نہیں وہ یہ نہیں ہے. اچھا ہاں, تو وہ اس جیسے ہو سکتے ہیں ٹرکی کے اندر جو کوئی ہے اس جیسے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو عرب ہی تھے, یہ عرب میں ہی تھے, تبوک اور مدینہ کے درمیان. آج بھی ادھر یہ پہاڑ موجود ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ادھر سے گزرے تو تیزی سے گزرے اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اس کے پاس سے گزرے تو داخل نہ ہو, اگر داخل ہونا ہو تو اس حال میں کہ روتے ہوئے داخل ہو. اگر روتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتا تو داخل نہ ہو, وہاں سے گزر جائے, ورنہ تمہیں بھی وہی چیز پہنچے گی جو ان کو پہنچی ہے. تو سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی انہی قوم میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی قوم کو وہی دعوت دی جو باقی انبیاء کی دعوت تھی. دعوت وہی تھی, دعوت میں کوئی رد و بدل جی نہیں ہوا. قال یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ. وقال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. انشاء کیا ہے؟ انشاء اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. یہ انشاء ینشئ انشاء, انشاء سے نکلا ہے انشاء. واحد مذکر غائب فی الماضی معروف کا صیغہ ہے انشاء. تو ہم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ. تو یہ وہی انشاء ہے جو یہاں ہے؟ نہیں, وہ انشاء ملا کے ہے. انشاء ینشو انشاء, انشاء پیدا کرنا, بنانا. عربی میں ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام انشاء ہوتا ہے. انشاء اردو میں بھی ہے انشاء. ہاں, کریٹو رائٹنگ کو انشاء بولتے ہیں. مضمون نویسی, اور صحیح لفظ بولا میں نے, مضمون نگاری کو کیا بولتے ہیں؟ انشاء. عربی زبان میں بنانا. اس نے تمہیں بنایا زمین سے. تو ہم جب یہ انشاء اللہ بولیں تو اس کو توڑ کے بولیں. یہ ان الگ لکھیں, شاء الگ لکھیں, ملا کے لکھیں گے تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا. یہ ان ہے, ان اگر شاء چاہا اللہ نے, انشاء اللہ. سمجھ آ گیا؟ انشاء اللہ نہیں لکھنا اس کو. اکثر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں, اس کی تصحیح کر لیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اور تمہیں اس میں آباد کیا. استعمرکم آباد کیا, یعنی وہ اللہ ہے, اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا. فاستغفروہ, تم اپنے شرک سے استغفار کرو, بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ, پھر ہر گناہ سے توبہ کر لو, پلٹ آؤ
الیہ، اس رب کی طرف، یعنی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے تمہارے لیے اناج اگایا، زمین سے کئی نعمتیں تمہیں عطا کی، زمین میں آباد کیا، تمہیں پہاڑوں میں گھر بنانے کی، پہاڑ کو تراشنے کی صلاحیت دی، تو بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے، یعنی تم اگر توبہ استغفار کرو گے، بھلے بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ کر لیا، اگر صدق دل سے استغفار اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالی قریب بھی ہے اور مجیب، تمہاری پکار، تمہاری دعا، تمہاری استغفار اور توبہ کو سننے والا بھی ہے اور اس کو قبول کرنے والا بھی ہے، یعنی نہ صرف سننے والا بلکہ قبول کرنے والا۔ اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ قریب بھی ہے اور مجیب، قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرگ سے زیادہ بھی، شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جگولر، جگولر، ہاں شہرگ، جو مین ایک آرٹری ہوتی ہے، وین ہوتی ہے، ہاں، کہ ہم اس کی اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہم تمہاری یا ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اس کے اندر موجود ہے، اس کے دل کے پاس ہے۔ جب ہر شخص کے دل کے پاس ہیں تو ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، فی کل مکان، اللہ ہر مکان میں ہے۔ اردو میں یا ہم بچپن میں کسی بچے کو جب بتاتے ہیں یا کوئی کسی کو بتاتا ہے یا آج بھی کسی کو کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کے آگے دلیل یہ دیتا ہے کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر چیز سن بھی رہا ہے اور اللہ ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو ہر چیز دیکھنے سننے سے ایکویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ ہم نے اللہ کو انسان پہ قیاس کر دیا، ہم نے لمٹ کر دیا، کیونکہ انسان کی لمیٹیشن ہے کہ اس کو ہر چیز دیکھنے اور سننے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہے، کیمروں کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، آج میلوں دور کوئی چیز دیکھنے سننے کے لیے آپ کو وہاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کو کیسے ہم نے سمجھ لیا؟ یعنی وہ اللہ جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، کسی کیمرے کا، کسی آنکھ کا محتاج نہیں ہے، اس کو کیسے ہم نے کہہ دیا کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہر جگہ ہے؟ یہ عقیدہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کئی مقام پہ کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ذات کے ساتھ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ قریب ہے؟ اس اللہ کے عرش مستوی ہونے سے اللہ کی صفت علو ثابت ہوتی ہے۔ کون سی صفت؟ علو، علو بلند، عالی ہونا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالی نہیں ہے، کیونکہ قریب ہونے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دور ہونا، بعید۔ کیا پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ بعید ہے یا اللہ تعالیٰ دوری پہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالی ہے، اور یہی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ علو المکان پہ ہو کر
عالی ہو کر اپنی ذات کے ساتھ ہم سب سے بلند ہو کے ہمارے قریب بھی ہے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کیوں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سنوں گا، اس کو قبول کروں گا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے سننے کے اعتبار سے وہ ہمارے بہت قریب ہے. ہماری ہر موومنٹ کو، ہماری ہر سوچ کو، ہر پلاننگ کو وہ جانتا ہے. بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. کل ہم کیا کریں گے ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. جی. اور قریب کس طرح ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ قریب کس طرح ہے. وہ سورہ مجادلہ کی آپ نے پہلی آیت پڑھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ہاں کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ جو آپ سے شوہر کے بارے میں کیا کر رہی تھی؟ ہاں شکایت کر رہی تھی، یعنی آپ سے بات چیت کر رہی تھی اور اللہ سے وتشتکی الی اللہ. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت میرے حجرے میں آئی تھی اور میں نبی علیہ السلام سے چند فاصلے پہ تھی. وہ عورت نبی علیہ السلام سے کیا بات کہہ رہی تھی مجھے سنائی نہیں دیا. چند فاصلے پہ یہاں بیٹھی ہیں اور اماں عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں سنائی دیا وہ عورت نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہو کر اللہ نے اس عورت کی بات کو بھی سنا اور جبریل امین کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. اور پھر یہ آیت جو سورہ مجادلہ کی نبی علیہ السلام پر اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں جو آپ سے بات کر رہی تھی اللہ نے اس کی بات کو سن لیا. تو اس طرح اللہ قریب ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، سننے اور ہماری پکار کو جاننے کے حساب سے اللہ ہم سے قریب ہے. ٹھیک ہے جی، چلے شکریہ. كتاب الرسل والهدي الدليل